I say it in the broad daylight, I confess, and I am proud to be a liberal. سیکولرزم اور لبرلزم ایک سیاسی نظریہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ مذاہب کو سیکیورٹی دینے کی گارنٹی دیتا ہے السلام علیکم دوستو، تو کیسا چل رہا ہے سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوگا۔ تو خیر، آج کی ڈیٹ میں ہم ایسی باتیں سن کیوں رہے ہیں اور یہ باتیں لوگ بول کیوں رہے ہیں، اور ہمارے مزمل شاہ صاحب انڈیویجولزم کے کھوتے ہوئے بیٹھ کے پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ اب ایسے مائنڈ سیٹ کے پیچھے دو ہی ریزن ہیں۔ ایک آپ کی انگریزوں کی حکومت جو کہ 400 سال تک آپ پہ رہی، اور اس کے پیرالل میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ چلتی رہی، وہ تھے آپ کے انتہا پسند مولوی۔ اور ان دو چیزوں کا اثر ہے کہ ہمارے مسلمان آج ایسے بیان دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے مولویوں نے دین اسلام کو دین کے طور پہ آج تک پیش ہی نہیں کیا، اس کو ایک نہ مذہب کی حد تک یا پھر رسومات کی حد تک محدود ہی رکھا ہوا ہے۔ اور ایسی چیزیں آج بھی اس خطے میں رائج ہیں کہ عورتیں ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتیں، عورتیں مسجد نہیں جا سکتیں۔ اور بھائی، عورتیں مسجد کیوں نہیں جا سکتیں؟ اچھا، ایک حد تک مان لیتے ہیں کہ بھائی ایک فقہ کے حساب سے ان کا جانا فتنے کا باعث بنتا ہے، تو بھائی میں کتنے مولوی دکھا سکتا ہوں جن کی بیگمات بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی عبایا حجاب بھی نہیں ہوتا، آج انہوں نے کپڑے لینے ہیں، جوتی لینی ہے، فلان چیز لینی ہے۔ اب وہاں پہ فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور اگر وہ عورتیں مسجد آتی ہیں تو اس میں فتنے کا ڈر ہے۔ او بھائی، اگر فتنے کا ڈر ہے بھی صحیح، تو آپ کے پاس اتنا چندہ جو اکٹھا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی انتظامات کر دیں، یا آپ کا سارا چندہ حلموں کے کام آنا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں بھی ہمارے پاس ایسے بہت سے مولوی موجود ہیں جن کو آپ مرغی کے پائے کھلاؤ اور وہ آپ کو مفت میں ایک فتویٰ نکال کے دے دیں گے، اور اس میں آپ کو باقاعدہ لکھ کے دے دیں گے بھائی یہ بندہ واجب القتل ہے، اس کو آپ مار سکتے ہیں، یہ بندہ اسلام سے خارج ہے، اور آپ کا کوئی بھی غازی اٹھے گا اور جا کے اس کو مار کے آ جائے گا۔ اب خیر، مجھے اس چیز کا بھی انتظار ہے کہ ہمارے شاہ صاحب کس دن اپنے روحانی والد حضرت جان لاک کی پکچر اپنے بیک گراؤنڈ میں شو کریں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے وہاں پہ لگا رہنے دیں گے، اور اس چیز سے آئیڈیا ہو کہ آج کے بعد سے ہمارے شاہ صاحب لبرل ہو گئے تھے۔ اور یہ حضرت جان لاک کی جو بات کرتے ہیں، ان کی تو اپنی زندگی ایسی ہے کہ ان کی فلسفی کو ویسے ہی بندہ ماننے سے انکار کر دے۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس کی چیز کو پڑھیں جا کے، اس سے بڑا اپنی حتمی رائے اور اس سے اینڈ رزلٹ اخذ کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اب اس بندے نے پوری زندگی بیوی کی کمی پوری کرنے کے لیے اپنی ہی ایک دوست کا سہارا لیا تھا، یا اس نے اس کو سہارا دیا تھا، اور یہ اس کی انڈیویجولزم کا ایک رول ماڈل ہے۔ اور یہ بات سیم ویسے ہی ہے جیسے وینا ملک یا پھر متیرہ کوئی اسلامی ٹویٹ کرتی ہیں، اور ہمارے شاہ صاحب کو اتنا کوئی غصہ آتا ہے، وہ اس پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام اب ان لوگوں سے سیکھنا ہے۔ تو بھائی، اگر اسلام ان سے نہیں سیکھنا تو آپ نے باقی حقوق العباد بھی جا کے جان لاک سے نہیں سیکھنا ہے۔ اب ہمارے شاہ صاحب یہاں پر بھی ایک کام کرتے ہیں کہ جو چیزیں ایکچوئل اس قوم یا اس ملک کا ایشو ہیں، وہ ان کو تو لبرلزم کے زمرے میں یا پھر انڈیویجولزم کے زمرے میں ڈال دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ LGBT اور ایسی تحریک اور ان چیزوں کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے انڈیویجولزم اور اپنے آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مردوں سے مردوں نے شادی کرنی ہے، عورتوں سے عورتوں نے شادی کرنی ہے۔ آپ کو 18 سال کے بعد حق ہی نہیں ہے باپ کو کہ وہ اپنے بچے سے کچھ پوچھ سکے۔ اور یہاں پہ ہمارے شاہ صاحب اپنی بات کو تھوڑا سا انڈورس کرنے کے لیے بہت سے علماء کے حوالے بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے غالباً اسی ویڈیو کے اندر حضرت وحید کا ایک ریفرنس دیا تھا کہ وہ بھی لبرل تھے، اور یار ان کی آئیڈیالوجی آپ کی آئیڈیالوجی سے بہت ہی چینج تھی۔ انہوں نے جو بات بیان کی وہ اسلام کو ہی لبرل مانتے ہیں، اور یہ جو آپ جتنے حقوق کہتے ہیں نا، عورتوں کو آزادی ہو، ایجوکیشن کی آزادی، ہر بندے کو اپنے رائے کہنے کی آزادی ہو، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کور کی۔ اور ان کا اینڈ پوائنٹ بھی یہ تھا کہ آپ کوئی بھی علم حاصل کر لو یا پھر کسی بھی بندے کی فلسفی پڑھ لو، تو اس کو ایک فنل سے گزارو جو کہ اسلام کا فنل ہو، اور وہ ہر چیز اس میں سے فلٹر ہو کے آئے۔ اگر وہ اس کے کرائٹیریا کو پورا کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا۔ اور ہمارے شاہ صاحب یہاں پہ آزادی کی بات تو کرتے ہیں، بٹ اس کی حدود بیان ہی نہیں کرتے کہ اس کی حدود ہیں کیا۔ اور ان کے اس انڈیویجولزم کے چکر میں جو چیز سب سے زیادہ ہرٹ ہوگی وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے۔ اور ان کے پوائنٹ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے کہ ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے اپنی ایجوکیشن میں، اپنی شادی میں، اپنے بزنس میں، ہر چیز میں۔ اور آپ جب آزادی کی بات کرتے ہو تو اس کی ایک حد بھی بتاؤ نا یار کہ اتنی آزادی ہونی چاہیے۔ اور اسلام ہمیں ایسا کنسیپٹ بالکل دیتا ہی نہیں ہے۔ وہاں تو بات ہی ساری اتحاد، اتفاق اور ٹھیک کو ٹھیک کہنے میں اور غلط کو غلط کہنے میں ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو لے کے چلتے ہو تو آپ کا پورا واقعہ کربلا ضائع جاتا ہے۔ اور اگر آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں تو یار مولا عباس جا کے پانی بھرتے ہیں اور اس کو وہاں پہ پیتے نہیں ہیں، وہ صرف اس لیے کہ اہل بیت وہاں پہ پیاسے بیٹھے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ انڈیویجولزم یا پھر آزادی کی بات کرتے کہ اپنی جان، اپنا سارا کچھ، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ سکون سے پانی پیتے اور اٹھ کے چلے جاتے۔ تو آپ نے جو بھی تھیوری پیش کرنی ہے، جو بات بھی کرنی ہے، تو اس کی کچھ حدود بتایا کرو کہ یار اس کو اس حد تک رائج ہونا چاہیے۔ اور اگر اس حدود کو آپ وہاں پہ محدود نہیں کرتے تو آپ کے LGBT اور ایسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کوئی بھی چیز اسٹڈی کر رہے ہو، اب وہ چاہے مسلمان کی ہو، عیسائی کی ہو، ہندو کی ہو یا پھر کسی لبرل کی ہو،
اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بٹ اس سے جو آپ اپنی ایک رائے بناتے ہیں اگر وہ آپ کا اینڈ پوائنٹ بن رہی ہے تو اس کے اوپر ایک بار سوچ لینا، اور اپنی ہر اسٹڈی کو، اپنا ہر ریسرچ پیپر جو کہ آپ کے حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ اسلام کے فنل سے گزار کے اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا کرو۔ اب وہ چاہے امپلیمنٹیشن آپ پہ خود پہ ہو یا آپ اوروں کو بولو، اور اگر آپ اوروں کو بولتے ہو تو اس میں تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ یار میری وجہ سے کوئی غلط چیز رائج نہ ہو جائے۔ اچھا، تو خیر اس چیز کی کوئی اتنی خاص کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، ایسے لوگ پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، آگے بھی ہوتے رہیں گے، بٹ افسوس یہ ہے کہ یہ ہمارے شاہ صاحب ہیں۔ تو اگر تو کسی میرے بھائی کو کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت، ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ اللہ حافظ۔